Assalamu alaikum. This is English Guru. I'll be translating unit number 7, The Two Bargains of grade 9 KPK board. Don't forget to subscribe my channel. Arab is a desert country where water is scarce. Arab ایک صحرائی ملک ہے جہاں پانی کی قلت ہے. Even if it is found, it is not always suitable for drinking. حتیٰ کہ اگر یہ مل بھی جائے تو عموماً یہ پینے کے قابل نہیں ہوتا. People have to travel long distance to fetch water and sometimes they have to remain without it for a day or even more. پانی لانے کے لیے لوگوں کو دور دور تک سفر کرنا پڑتا ہے اور بعض اوقات انہیں ایک یا اس سے زیادہ دنوں تک اس کے بغیر رہنا پڑتا ہے. When the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam migrated to Medina, there was only one well of very sweet water in town. جب پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ ہجرت کی تو اس قصبے میں میٹھے پانی کا صرف ایک کنواں تھا. It was called Be'er Roma and was owned by a Jew who sold its water at high price. یہ بیر روما کہلاتا تھا اور اس کا مالک ایک یہودی تھا جو اس کا پانی مہنگے داموں بیچتا تھا. The companions of the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam were generally poor and found it hard to get the water. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی عام طور پر غریب تھے اور ان کے لیے پانی حاصل کرنا مشکل ہو رہا تھا. They came to the Holy Prophet صلی اللہ علیہ وسلم one day and sought his help. ایک دن وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد طلب کی. The Holy Prophet صلی اللہ علیہ وسلم was sitting in his mosque at that time and many of his companions were there too. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت مسجد میں تشریف فرما تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہاں موجود تھے. He looked around and said, "Is there anyone who would like to purchase paradise for himself in return for Be'er Roma?" آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارد گرد دیکھا اور فرمایا, کوئی یہاں ایسا ہے جو بیر روما کے بدلے اپنے لیے جنت خریدنا پسند کرے گا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ stood up and went out quietly. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور خاموشی سے باہر چلے گئے. He went to the Jew and offered to buy the well from him at whatever price the Jew would like to sell it. وہ یہودی کے پاس گئے اور اسے کنواں خریدنے کی پیشکش کی کہ جتنی بھی قیمت میں وہ یہودی بیچنا چاہے. The Jew would not agree to sell it at first. پہلے تو یہودی اسے بیچنے پر راضی نہیں تھا. But then he thought that it might be more profitable for him to make حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ a partner as he was a chief businessman. لیکن پھر اس نے سوچا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حصہ دار بنانا اس کے لیے زیادہ فائدہ مند ہوگا جیسے کہ وہ ایک بڑے تاجر تھے. He therefore agreed to sell half of his share in the well to حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ for 12,000 dirhams. اس لیے وہ کنویں میں اپنا آدھا حصہ 12,000 درہم میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیچنے کے لیے راضی ہوا. It was agreed that حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ would receive all the income from the well for one day and the Jew for the next day and so on. اس پر اتفاق کیا گیا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن کنویں کی ساری آمدنی حاصل کریں گے اور یہودی اگلے دن اور اسی طرح چلتا رہے گا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ returned to the mosque and offered his share in the well to the Holy Prophet صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس مسجد آئے اور کنویں میں اپنا حصہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیش کیا. It was now proclaimed in Medina that everyone could carry as much water as he liked free of cost on the day the well belonged to حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب مدینہ میں اعلان کیا گیا کہ ہر کوئی جس قدر چاہے کنویں سے پانی مفت لے جا سکتا ہے اس دن جب کنواں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملکیت ہو. The Muslims as well as the Jews made full use of حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ's generosity and carried enough water to last for the next day also. مسلمانوں کے ساتھ ساتھ یہودیوں نے بھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت سے بھرپور فائدہ اٹھایا اور اس دن اتنا پانی لے جاتے تھے کہ وہ اگلے دن تک باقی رہتا. The Jew learned a bitter lesson. یہودی نے ایک تلخ سبق سیکھا. Whereas he had hoped to make more, he made none at all.
جہاں وہ زیادہ پیسے کمانے کی امید کر چکا تھا اس نے کچھ بھی نہیں کمایا۔ He went to حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ and offered to sell the other half of the well also۔ وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا اور کنویں کے دوسرے آدھے حصے کو بیچنے کی پیشکش کی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ could not refuse to buy it, for the Muslims had no longer any difficulty. But such was his generosity that he paid the Jew whatever he asked for his share۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے خریدنا مسترد بھی کر سکتے تھے کیونکہ ابھی مسلمانوں کو کوئی تکلیف نہیں تھی، لیکن ان کی سخاوت ایسی تھی کہ یہودی نے اپنے حصے کے لیے جتنی قیمت مانگی اسے ادا کر دی گئی۔ The well exists in Medina to this day and is known as بئر عثمان اور عثمان's well۔ یہ کنواں آج تک مدینہ میں موجود ہے اور بئر عثمان یا عثمان کے کنویں کے نام سے جانا جاتا ہے۔ During the days of Caliph Umar رضی اللہ تعالیٰ عنہ, famine broke out in Arabia۔ خلیفہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں عرب میں قحط پھوٹ پڑی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ was greatly distressed۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ پریشان تھے۔ He did all he could to lessen the hardships of the people۔ وہ لوگوں کی مشکلات کو کم کرنے کے لیے جتنا کر سکتے تھے انہوں نے کیا۔ All the food that was brought to Medina was purchased by the Caliph for the Bayt al-Mal and distributed among the people۔ مدینہ میں جو غلہ لایا جاتا وہ خلیفہ بیت المال کے لیے خرید لیتے اور لوگوں میں تقسیم کر دیتے۔ One day he learned that 1,000 camel load of flour belonging to حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ had reached Medina۔ ایک دن انہیں پتہ چلا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آٹے سے لدے ہوئے 1,000 اونٹ مدینہ پہنچ چکے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ went to him straight away and offered to buy the entire stock for him at 25% profit۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً ان کے پاس گئے اور ان سے تمام ذخیرہ 25% منافع پر خریدنے کی پیشکش کی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ however turned down the offer and said, I have another buyer who is offering me much more۔ تاہم حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ پیشکش ٹھکرا دی اور فرمایا میرے پاس ایک اور خریدار ہے جو مجھے کئی زیادہ پیشکش کر رہا ہے۔ The Caliph رضی اللہ تعالیٰ عنہ said, I can offer you 50% profit۔ خلیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں آپ کو 50% منافع پیش کر سکتا ہوں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ still declined۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اب بھی انکار کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ raised his offer to 100%, but حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ did not agree and said, I have a buyer who is offering me even more۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی پیشکش 100% تک بڑھائی، لیکن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میرے پاس ایک خریدار ہے جو اس سے زائد کی پیشکش کر رہا ہے۔ The Caliph offered to pay 3 times the price of the flour, then 4 times and even 5 times۔ خلیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آٹے کی قیمت کی 3 گنا، پھر 4 گنا اور یہاں تک کہ 5 گنا ادا کرنے کی پیشکش کی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ rejected all these offers۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ تمام پیشکش ٹھکرا دیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ got up angrily and said، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ Why have you become so hard-hearted now, whereas you used to be so generous in the days of Holy Prophet صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصے سے اٹھے اور فرمایا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب آپ اتنے سخت دل کیوں ہو گئے ہیں جبکہ آپ پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں کافی سخی ہوا کرتے تھے۔ He answered, I am only doing business۔ انہوں نے جواب دیا میں صرف کاروبار کر رہا ہوں۔ And I would sell my goods to the one who would give me the greatest profit۔ اور میں اپنا سامان اسی کو بیچوں گا جو مجھے سب سے زیادہ منافع دے گا۔ The Caliph raised his offer higher and higher until he was willing to pay 9 times the price of the flour as profit۔ خلیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی پیشکش بڑھاتے گئے یہاں تک کہ وہ آٹے کی قیمت کا 9 گنا بطور منافع دینے کے لیے راضی ہوئے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ then stood up calmly and said، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ I have already sold my stock۔
تب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت پرسکون طریقے سے اٹھے اور فرمایا، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں پہلے ہی اپنا ذخیرہ بیچ چکا ہوں۔ The buyer is Allah, who has promised to pay me at least 10 times the price as profit, and then may raise it to 70 or even 700 times. خریدار اللہ تعالیٰ ہے جو مجھے آٹے کی قیمت کا کم از کم 10 گنا بطور نفع دینے کا وعدہ کر چکا ہے، اور شاید اسے 70 گنا یا حتیٰ کہ 700 گنا تک بڑھائے۔ Go and distribute the flour among the people in the name of Allah. جائیں اور یہ آٹا اللہ کے نام پر لوگوں میں تقسیم کر دیں۔ The Caliph was so touched by the generosity of حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ that he wept. خلیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت سے اتنے متاثر ہوئے کہ رو پڑے۔ He then embraced him and begged forgiveness for the harsh words he had used earlier. پھر انہوں نے ان کو گلے لگایا اور اپنے سخت الفاظ پر جو وہ پہلے استعمال کر چکے تھے ان سے معافی مانگی۔ Then it was distributed among the people happily and generously. پھر یہ غلہ لوگوں کے بیچ خوشی اور سخاوت سے تقسیم کیا گیا۔